ہزاروں نہیں لاکھوں قربانیوں کے بعد حاصل کیا ہے. یا اگر پیپلز پارٹی کا جمہوری حق ہے وہ پاکستان کی سڑکوں پہ آ کے اپنے مطالبات کا اظہار کرے. اگر نون لیگ کا یہ جمہوری حق ہے وہ پاکستان کے چوکر چوراہے پہ اپنا بیانیہ لے کر آئے. اگر پی ٹی آئی کا یہ جمہوری حق ہے, ایم کیو ایم کا جمہوری حق ہے, جمعیت علماء الحدیث, جمعیت علماء پاکستان, جمعیت علماء اسلام کا اگر یہ جمہوری حق ہے, یاد رکھو حق نواز کے بیٹوں کا, لدھیانوی کے کارکنوں کا یہ جمہوری حق ہے. چوکوں پہ, چوراہوں پہ, کریا کریا, بستی بستی, نگر نگر یہ مطالبہ کرتے تھے, کرتے ہیں جب تک قانون نہیں بنتا. یہ مطالبہ کرتے رہے گے. مطالبہ کیا ہے؟ صحابہ کے گستاخوں کے لیے سزائے موت کا قانون بنایا جائے. اللہ کے محبوب کے احباب کو دیکھا, اللہ کے محبوب کے احباب کو دیکھا, قرآن کی آیات میں اصحاب کو دیکھا. ہم ان کے مکلف ہیں, وہ رہبر ہیں ہمارے, وہ برج و ہدایت کے چمکدار ستارے, تقدیس کے پیکر ہیں, وہ اسلام کے غازی, مکے کے مہاجر, وہ مدینے کے نمازی, کونین کے سردار کی سنت ہے صحابہ, آرائش اقلیم خلافت ہے صحابہ, گلزار ثقیفہ میں وہ سب شیر و شکر تھے, اسنین کے نانا کے وہ منظور نظر تھے. اصحاب کا تحکیم پہ اجماع ہوا ہے, مابین کی تقریم پہ اجماع ہوا ہے. تبری کی حکایات نہیں مانتے ہم لوگ, تبری کی حکایات نہیں مانتے ہم لوگ, وہ جھوٹی روایات نہیں مانتے ہم لوگ. پاکیزہ جواہر ہے, کوئی خام نہیں ہے, وہ لوگ صحابہ ہیں, کوئی عام نہیں ہے. آپ کے نعروں کی گونج میں تشریف لاتے ہیں قائد پنجاب, وکیل نموس صحابہ حضرت مولانا علامہ اشرف طاہر صاحب دامت برکاتہم العالیہ, کھڑے ہو کر ان کی آمد سے قبل اللہ کی وحدانیت کا نعرہ بلند کر دے. نعرہ تکبیر. تاجدار ختم نبوت, عظمت صحابہ, کردار صحابہ, گفتار صحابہ, شان نموس صحابہ. تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا علامہ اشرف طاہر صاحب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. کچھ کفر نے فتنے پھیلائے, کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے, سینوں میں عداوت جاگ اٹھی, انسان سے انسان ٹکرائے, پامال کیا, برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے. جب ظلم و ستم حد سے بڑھے تو محمد تشریف لے آئے. انتہائی واجب الاحترام معزز مکرم علماء کرام, اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے
توحید و سنت کے پروانوں، نبی کے عاشقوں، صحابہ اہل بیت کے غلاموں، حق نواز کے بیٹوں، لدھیانوی کے کارکنوں، آج کی عظیم الشان پروقار خالصتاً مذہبی تبلیغی اصلاحی ذکر نبی فکر صحابہ کے خوبصورت عنوان سے معنون یہ کانفرنس سنی علماء کونسل جڑا والا کے زیر اہتمام انعقاد پذیر ہے۔ آپ کی تحصیل کے صدر حافظ حبیب اللہ صاحب کی دعوت پر قائد ضلع مولانا حبیب الرحمان صدیقی صاحب کے حکم پر اللہ پاک نے اس کانفرنس کو میری اور آپ کی ملاقات کا ذریعہ بنایا ہے۔ اللہ سے دعا ہے جتنے ہم یہاں موجود ہیں، جو چلے گئے وہ اس دعا کو سن کر بعد میں ضرور پچھتائیں گے۔ جتنے اس حال کے اندر موجود ہیں، اللہ ہم سب کو اسی طرح کل جنت میں صحابہ کے قدموں میں جمع فرما دیں۔ بہت سارے علماء کرام کا خطابات آپ سماعت فرما چکے ہیں، اور مجھے یہ خوشی ہے کہ یہاں باپ اور بیٹے بھی خطاب کرتے ہیں۔ اللہ باپ کی زندگی میں بھی برکتیں دے اور بیٹوں کے علم میں، خطابت میں، عمل میں برکتیں نصیب فرمائے۔ ستمبر کی 4 تاریخ ہے، آپ سبھی کو علم ہے 7 ستمبر 1974 کی مناسبت سے 7 ستمبر یوم ختم نبوت کے عنوان سے ملک بھر میں منایا جاتا ہے، اور 6 ستمبر کے حوالہ سے پاکستان میں بالخصوص اور دنیا بھر میں جہاں جہاں پاکستانی لوگ رہتے ہیں، وہ ستمبر میں یوم دفاع کے عنوان سے ستمبر کو مناتے ہیں۔ اور میں وہ بات کیسے بھولوں جس کو ہم نے شہداء کے خون سے رقم کیا ہے۔ 6 ستمبر 1986 یہ ہماری 6 ستمبر جماعت کا یوم تاسیس ہے، اور اس 6 ستمبر کو یہ 40واں یوم تاسیس ہے۔ آپ نے سوشل میڈیا پہ پڑھا، آپ کی جماعت کے قائد محترم نے ان تینوں عنوانات کی مناسبت سے اعلان کیا ہے کہ ہم ماہ ستمبر کو دفاع ختم نبوت، دفاع صحابہ اور دفاع وطن کے نام سے منائیں گے۔ میرے دوستو، بھائیوں، ختم نبوت کا تحفظ، ختم نبوت کا دفاع یہ بھی ضروری ہے، اور صحابہ کی عزت اور عظمت کا دفاع یہ بھی لازم ہے۔ وطن عزیز پاکستان کا تحفظ بھی ضروری ہے۔ آمنہ کے لال، محبوب رب ذوالجلال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول میں آئے۔ میں اس پہ بحث نہیں کرتا، آپ کس تاریخ کو پیدا ہوئے، 8، 7، 9 یا 12 آئے ربیع الاول میں۔ آقا کی زندگی میں 63 سالہ زندگی میں ہر سال ربیع الاول آتا رہا، لیکن 2 ربیع الاول ایسے آئے، 12 ربیع الاول آمنہ کے لال صبح سہانی گھڑی مکے کی سرزمین پہ پیدا ہوئے، آپ مبعوث ہوئے۔
میں تفصیلات میں گئے بغیر عقیدے اور نظریات کی بات کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آقا پیدا ہوئے پھر 63 سال کے بعد آپ کی زندگی میں پھر 12 ربیع الاول آیا۔ آقا پیدا ہوئے، رب کائنات نے ایک دروازہ بند کر دیا جس کو نبوت کا دروازہ کہتے ہیں۔ میرے آقا 12 ربیع الاول کو اس جہان سے اگلے جہان منتقل ہوئے۔ آقا رحلت فرما گئے۔ جڑا والا کے سنیو، رب کائنات نے آج پھر ایک دروازہ بند کر دیا ہے۔ 12 ربیع الاول کو آئے، رب نے دروازہ بند کر دیا۔ وہ کون سا دروازہ ہے؟ وہ نبوت کا دروازہ ہے۔ رب کائنات نے پیغام دے دیا، جو نبوت کا آغاز ہوتا ہے حضرت آدم علیہ السلام سے شاہراہ نبوت میں 7 لاکھ پیغمبر آئے، رسول بھی آئے، یہاں نبی بھی تشریف لائے۔ آپ کے اور میرے پیغمبر سید الاولین والآخرین آخری نبی بن کے تشریف لائے۔ رب نے دنیا میں پیغام دے دیا، آج نبوت کا دروازہ بند ہے۔ آپ کی ولادت کے بعد کوئی نبی نہیں، ولادت کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا، آپ کی ولادت کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، آپ آخری نبی ہے۔ لیکن 12 ربیع الاول کو آمنہ کے لال اس کائنات سے رحلت فرما کے رب نے ایک دروازہ آج پھر بند کر دیا ہے۔ وہ کون سا دروازہ ہے؟ وہ صحابیت کا دروازہ۔ آج کے بعد کوئی صحابی نہیں بن سکتا۔ آقا اور نبوت کا دروازہ بند ہوا، آقا رحلت فرما کر رب نے صحابیت کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ حضور آئے تو آپ کی ولادت کے بعد پیغمبر، بولو تھوڑی سی ہوش پکڑیں، تھوڑی سی، کوئی نبی زور سے، حضور تشریف لے گئے تو رب نے صحابیت کا دروازہ بند کر دیا۔ کوئی صحابی جن کو رب نے زبان دیا وہ بولے، جن کا یہ عقیدہ وہ بولے، بولو۔ میں یہ ایک بات عرض کرنے لگا ہوں، قادیانیوں، مرزائیوں، تم ہم سے حضور کے بعد نبی منوانا چاہتے ہو؟ نبی منوانا چاہتے ہو ہم سے؟ میرے پیغمبر نے فرمایا، میرے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ کذاب تو ہو سکتا ہے، وہ دجال تو ہو سکتا ہے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری پیغمبر ہوں، میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں۔ تم کہتے غلام احمد کو نبی مان لو، کعبے کے رب کی قسم ہے رب نے صحابیت کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ ابو بکر آ چکا ہے، عمر آ چکا ہے، عثمان آ چکا ہے، علی آ چکا ہے، معاویہ آ چکا ہے، نئے ابو سفیان آ چکا ہے۔ کعبے کے رب کی قسم ہے دنیا کائنات کے علماء صلحاء بعض اوقات مل کر کوئی اپنے آپ کو صحابی ثابت کرنا چاہے، تم نبی منوانا چاہتے ہو، ہم آقا کی رحلت کے بعد ان صحابہ کے بعد کسی اور کو صحابی ماننے کے لیے تیار۔ حضور آئے تو کون سا دروازہ بند ہوا؟ زور سے۔ حضور گئے تو کون سا دروازہ بند ہوا؟ یہ عقیدے کی بات ہے، یاد رکھنا، حضور گئے تو صحابیت کا دروازہ بند۔ اگلی بات سمجھیے، نبی بھی رب کا چناؤ ہے اور صحابہ بھی، بولیے کس کا چناؤ ہے؟ یہ دونوں مقام کسبی نہیں، یہ تو عطائی ہے۔ عبادت کے بل بوتے پر کوئی نہ نبی بن سکتا ہے
इबादत की बुनियाद पे न कोई अबू बकर बन सकता है। दिफाए खत्म नबुव्वत के उन्वान से यारस करना चाहता हूँ, रबीउल अव्वल का पैगाम है। मैं अपनी बरादरी उलमा से कहूँगा, रबीउल अव्वल में विलादत का तज़किरा कीजिए, रबीउल अव्वल में कमालात नबुव्वत का तज़किरा कीजिए, रबीउल अव्वल में जमाल नबुव्वत का तज़किरा कीजिए, रबीउल अव्वल में आका की हिजरत का मेराज का तज़किरा कीजिए, आका के बदर और हुनैन खंदक यरमूक का तज़किरा कीजिए, आका के मौज़ात का बयान कीजिए, खत्म नबुव्वत का तज़किरा कीजिए। लेकिन मुझे बताइए, आपसे पूछना चाहता हूँ, नबुव्वत का दरवाजा बंद है, सहाबियत का दरवाजा बंद है, खत्म नबुव्वत के बाद रब ने उम्मत को कौन सा अकीदा दिया है, कौन सा नजरिया दिया है? आपके बाद नबी तो कौन नहीं, ये भी रबीउल अव्वल का पैगाम है। ना रबीउल अव्वल का रब ने नबुव्वत के बाद उम्मत को इमामत का अकीदा नहीं दिया, बल्कि खिलाफत का अकीदा दिया। रब ने इमामत का अकीदा, कौन सा अकीदा दिया? जोर से जोर से जोर से। और मुसलमानों के पहले खलीफा का नाम क्या है? जोर से। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, जोर से जरा, जोर से, जोर से। नहीं नहीं नहीं, जो अबू बकर को पहला खलीफा मानता है, जोर से, जोर से। नहीं 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 यार, ऐसे नहीं। मुसलमानों के पहले खलीफा कौन? दमश्क कलंदर। जोर से, जोर से, जोर से। ये जो खिलाफत की मसनद पर जनाब सिद्दीक अकबर आए, ये रबीउल अव्वल का पैगाम है। ये किसका मैसेज है? जोर से और बुलंद आवाज से उलमा से अर्ज करूंगा, आका आए, रब ने नबुव्वत का दरवाजा बंद कर दिया। कुरान क्या कहता है? मा काना मुहम्मद अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। ये खत्म नबुव्वत की दलील है। रब का कुरान क्या कहता है? अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ये खत्म नबुव्वत की दलील है। कुरान कहता है इक़्तरबतिस साअतु वंशक़ल कमर। ये खत्म नबुव्वत की दलील है। आका फरमाते हैं अना खातमुन नबिय्यीन ला नबी आबादी। ये खत्म नबुव्वत की दलील है। रहमत कायनात ने अमसला देके, मिसालें देके खत्म नबुव्वत का तज़किरा किया। तवज्जो तवज्जो। ना रबीउल अव्वल आका मिस्टर पे तशरीफ फरमा है, आपकी खिदमत में बैठी है। कौन है तैयबा? कौन है ताहिरा? कौन है आबिदा? कौन है ज़ाहिदा? कौन है मोहम्मद की माँ आयशा है। आका फरमाते हैं आयशा मुरू अबा बकरी फलयुसल्ली बिन्नार, मुरू अबा बकरी फलयुसल्ली बिन्नार। अबू बकर का हुजूर के मुसल्ले पे आना, ये भी खत्म नबुव्वत की अमली दलील है। नारे तकबीर, ताजदार खत्म नबुव्वत खिलाफत सिद्दीक अकबर, खिलाफत सिद्दीक अकबर, इफ़्फ़त अम्मी नबुव्वत के बाद इमामत नहीं है। जो आका की नबुव्वत के बाद अकीदा इमामत का कायल है, वो खत्म नबुव्वत का इंकारी है। जो अकीदा इमामत रखे वो खत्म नबुव्वत को नहीं मानता। इमाम का मानो आगे होना, खलीफा का मानो पीछे आना। हुजूर के आगे कोई नहीं है, यही अव्वल है, यही आखिर है। ये सब के आखिर में आए मुकाम, अजमत, रुतबा, ये सारे नबियों से आला है। खलीफा का मानो बाद में आना। रब के कुरान ने ऐलान कर दिया वअदल्लाहु लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस सालिहात लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द। रब ने खिलाफत का अकीदा दिया है।
मुसलमानों के पहले खलीफा अबू बकर है, दूसरे खलीफा उमर है, तीसरे खलीफा उस्मान है, चौथे खलीफा हजरत अली है। जो अकीदत खिलाफत का मानता है, हकीकत में वही अकीदा खत्म नबूवत को मानता है। हुजूर आए तो कौन सा दरवाजा बंद हुआ? जोर से। हुजूर तशरीफ ले गए तो कौन सा दरवाजा बंद है? 7 स्तंभ और 6 स्तंभ, इनका बड़ा गहरा ताल्लुक है। 7 स्तंभ ये खत्म नबूवत 1974 तसव्वुरात में जाइए, कौमी असेंबली में ये मसला हल हुआ। 6 स्तंभ अमीर अजीमत ने बुनियाद रखी। जड़ावाला के सुनिया, मैं यहां खुले लफ्जों में बात अर्ज करने लगा हूं। हमें दहशत गर्दी का ताना देने वालों, फिरका वारियत का ताना देने वालों, मुल्क दुश्मनी के ताने देने वालों, उठाओ 40 साल कबल अमीर अजीमत हक नवाज की तकारीर को उठाओ, खुतबात को। उनकी तकारीर और खुतबात में न गाली की बात है, न गोली की बात है। उठाओ इसारुल कासमी की तकारीर को, न गाली की बात है, न गोली की बात है। उठाओ आदम तारक के बयानात को, न गाली की बात है, न गोली की बात है। उठाओ ज़ैनुर रहमान के खुतबात को, न गाली की बात है, न गोली की बात है। उठाओ अली शेर हैदरी की तकारीर को, न गाली की बात है, न गोली की बात है। क्या चाहते थे? वो कानून का मुतालबा करते थे। आज भी मेरी क़यादत करिया करिया, बस्ती बस्ती, नगर नगर ये मुतालबा करती है। गाली और गोली न मंशूर है, गाली और गोली न दस्तूर है, गाली और गोली न मिशन है। कल भी मुतालबा था, आज भी मुतालबा है। गुस्ताखाने साहबा के लिए सजा मौत का कानून बनाया जाए। क्या ये मुतालबा करना गैर आईनी है? जोर से। गैर जमहूरी है? क्या हम किसी के गुलाम हैं? जोर से। जो आजाद मुल्क में रहते हैं, आजाद है वो तो बोले। क्या हम गुलाम हैं? जोर से और ऊंची आवाज से। ये मुल्क हमने हजारों नहीं लाखों कुर्बानियों के बाद हासिल किया है। या अगर पीपल्स पार्टी का जमहूरी हक है, वो पाकिस्तान की सड़कों पे आकर अपने मुतालबात का इजहार करे। अगर नूर लीग का ये जमहूरी हक है, वो पाकिस्तान के चौकर चौराहे पे अपना बयानिया लेकर आए। अगर पीटीआई का ये जमहूरी हक है, एमक्यूएम का जमहूरी हक है, जमीयत उलमाए अल हदीस, जमीयत उलमाए पाकिस्तान, जमीयत उलमाए इस्लाम का अगर ये जमहूरी हक है, याद रखो हक नवाज के बेटों का, लुधियानवी के कारकुनों का ये जमहूरी हक है। चौकों पे, चुनाव पे, करिया करिया, बस्ती बस्ती, नगर नगर ये मुतालबा करते थे, करते हैं। जब तक कानून नहीं बनता ये मुतालबा करते रहेंगे। मुतालबा क्या है? सहाबा के गुस्ताखों के लिए सजाए मौत का कानून बनाया जाए। होना चाहिए। जो कहता होना चाहिए वो हाथ उठा के तईद कर। होना चाहिए। 6 स्तंभ और 7 स्तंभ बड़ा गहरा ताल्लुक है। 7 स्तंभ इसका ताल्लुक तहरीक खत्म नबूवत के साथ है, और 6 स्तंभ इसका ताल्लुक तहरीक दिफा सहाबा के साथ है। दिमाग हाजिर करके बैठोगे तो बात समझ आएगी। 6 सितंबर का ताल्लुक दिफा पाकिस्तान के उन्वान से है। दिफा खत्म नबूवत भी ईमान है, दिफा सहाबा भी ईमान है, दिफा पाकिस्तान भी ईमान है। तहरीक खत्म नबूवत
اور تحریک ناموس صحابہ. ذرا تاریخ کے اور آگ کو پلٹیے. عطا اللہ شاہ بخاری سب کہہ دیجئے رحمت اللہ کی تعالی علیہ. نام عطا اللہ یہ تحریک ختم نبوت کے روئے روائے. علماء نے جو لقب دیا وہ امیر شریعت کا دیا. توجہ نام حق نواز ہے. یہ تحریک مدح صحابہ کے روئے روا ہے. علماء نے لقب امیر عظیمت کا دیا ہے. وہ امیر شریعت ہے. یہ امیر عظیمت ہے. وہ در مصطفیٰ کا چوکیدار ہے. یہ امیر عظیمت یہ در مصطفیٰ کا چوکیدار ہے. ختم نبوت کی تاریخ کو پڑھیے. ہاں تاریخ نبی سے صحابہ کی تاریخ کو پڑھیے. وہاں بھی قربانی ہے, یہاں بھی قربانی ہے. وہاں بھی حد کری ہے, یہاں بھی حد کری ہے. وہاں بھی جیل ہے, یہاں بھی جیل ہے. وہاں کالا پانی ہے, یہاں میاں والی کی جیل ہے. پھر تاریخ پاکستان کو پڑھیے. وہاں بھی شہادت اور قربانی ہے. یہاں کالا پانی ہے, یہاں جزیرہ مالکا ہے. توجہ توجہ, میں 7 اور 6 نمبر کی بات کرنے لگا ہوں. وہ مصطفیٰ کے در کے پہرے دار ہے جن کو امیر شریعت کہا جاتا ہے. یہ امیر عظیمت مصطفیٰ کے صحابہ کے در کا چوکیدار ہے. تحریک ختم نبوت, تحریک دفاع صحابہ, تحریک پاکستان. اگلی بات سمجھیے, ہم ختم نبوت کے عنوان پہ ادھوری بات نہیں کرتے. ہم ادھوری بات, مکمل آدمی ہے, مکمل بات کرنے کے عادی ہیں. زور سے, بلند آواز سے, جڑا والا کے سنیو عقیدے کی بات سینے پہ نقش کر کے لے جانا. کوئی ختم نبوت کا ٹھیکیدار بنتا ہے تو بنے, لیکن بات تو مکمل کرے, بات تو پوری کرے. ادھوری بات کیوں کرتے ہو؟ میرے آقا رب نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا. کیا صرف نبوت کا دروازہ بند کیا؟ زور سے, گھڑی پہ 12 نہیں بجے, آپ کے بج گئے. حضور آئے, کیا صرف نبوت کا دروازہ بند ہوا؟ زور سے, جو صحابیت کا دروازہ ہے وہ 63 سال کے بعد بند ہوا. ربیع الاول کی بات ہے, حضور آمنہ کے گھر میں پیدا ہوئے, کیا صرف نبوت کا دروازہ بند ہوا؟ بولیے پھر, بولتے نہیں ہو کیونکہ آپ کو ادھوری بات بتائی جاتی ہے. پوری بات آپ کے سامنے نہیں رکھی جاتی. ادھوری بات کرے تو نہ گولی آتی ہے, نہ بم آتا ہے, نہ مقدمات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. پاکستان کے قانون میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا گیا. مکمل بات تو ختم نبوت کی یہ ہے, آقا پھر نبوت کا دروازہ بند نہیں ہے, رب نے معصومیت کا دروازہ بھی بند کر دیا ہے. آدم بھی معصوم تھے, یحییٰ بھی معصوم تھے, موسیٰ بھی معصوم تھے, یحییٰ بھی معصوم تھے, حضرت عیسیٰ بھی معصوم تھے. آپ آخری نبی بھی ہے, آخری معصوم بھی ہے. آپ کے بعد کوئی معصوم نہیں ہے. ہم تو ابو بکر کو بھی معصوم نہیں مانتے, عمر کو معصوم نہیں مانتے, عثمان و علی کو معصوم نہیں مانتے. محفوظ ضرور مانتے ہیں. نبی کے صحابہ یہ محفوظ بھی ہے, محفوظ بھی ہے. یہ سارا طبقہ جنتیوں کا ہے. آپ کے بعد جو کسی کو معصوم مانتا ہے حقیقت میں ختم نبوت کا انکار کرتا ہے. ختم نبوت کے عنوان پہ محنت کرنے والوں معذرت سے کہوں گا, ہمیں تم راہ کی مساعد کی پیداوار کو, ہمیں
एजेंट कहो। जरा वाला के सुनियो, मैं जिम्मेदार होने की हैसियत से कहता हूं हम एजेंट हैं। हम जोर से, हम एजेंट हैं, कोई इनकार नहीं। लेकिन मुसाद एस्टेब्लिशमेंट के एजेंट नहीं है, हम एजेंट है सिर्फ सहाबा के एजेंट है या मुल्क पाकिस्तान के एजेंट है। हम किसके एजेंट हैं? एजेंट का मतलब उनकी बात करना। हम सहाबा के दर के एजेंट हैं। मरते दम तक भी जुबान पे होगा सहाबा सहाबा सहाबा। यार तुम अधूरी बात क्यों करते हो? जिस मशरफ के नाम पे तुम्हारे मदारस, मसाजिद और किताबतें चल रही हैं, हजरत मौलाना पीर जमील अजमल साहब तशरीफ फरमाए, उनकी मौजूदगी में रस करने लगा हो, फिर न कहना कि ये तौहीन और गुस्ताखी है। मेरी बात समझ नहीं आती, हवा में उड़ा दो। जिस मशरब से ताल्लुक है वो उलमाए देवबंद का मशरब है। क्या दारुल उलूम देवबंद में 3 रोजा आलमी मजलिस दुनिया के उलमा का इजलास मुनक्किद नहीं हुआ? मौलाना मंजूर अहमद नुमानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की सदारत में 3 रोजा इजलास के बाद पाकिस्तान जड़ावाला, फैसलाबाद, चीचा बतनी, सहीवाल, उकाड़ा के मौलवियों की बात नहीं करता। दुनिया के जय्यद उलमा देवबंद में जमा हुए। वहां ये फैसला हुआ कि जिस शख्स का अकीदा इमामत पे ईमान है, क्या मतलब? जो हुजूर के रात अकीदा इमामत रखता है, उसका अकीदा ये है जिस तरह नबी मनसूस मिन अल्लाह है, इमाम भी मनसूस मिन अल्लाह है। वो कहता है हमारे इमाम ये नबियों से अफजल है। आगे लिखते हैं नबी हलाल को हराम, हराम को हलाल नहीं कर सकता। इमाम हराम को हलाल, हलाल को हराम कर सकता है। वहां उलमा ने ये फतवा जारी किया, अकीदा इमामत जिस शख्स का है वो भी खतबे नबूवत का मुनकर है। वो खतबे नबूवत का, ये वो मैं फिरका वारियत की बात नहीं कर रहा। जो गुज़श्ता रात 9 रबीउल अव्वल है, मैं उसका पैगाम दे रहा हूं। नबूवत के बाद अकीदा इमामत नहीं बल्कि अकीदा खिलाफत है। और मुसलमानों के पहले खलीफा कौन है? जोर से, बुलंद आवाज से। तुम कहते हो हर वक्त सहाबा सहाबा सहाबा, ये सहाबा सहाबा की बात करते हो। तवज्जो तवज्जो, सबसे पहले हम खतबे नबूवत के दर के चौकीदार है। फर्क कितना है कि तुम सामने दरवाजे पे खड़े हो, तुम्हारा और हमारा फर्क ये है कि तुम सामने मोर्चा है उस पे खड़े हो, हम सामने मोर्चे पर भी खड़े हैं। और जो चोर दरवाजा है खतबे नबूवत के उन्वान पे, हक नवाज के बेटे तो वहां भी खड़े हैं। कोई सामने से खतबे नबूवत का इनकार नहीं कराए, वो भी दज्जाल है। जो चोर दरवाजे से खतबे नबूवत का इनकार करे वो भी कज़्ज़ाब और दज्जाल है। याद रखो हम खतबे नबूवत के दर के चौकीदार हैं। ये सहाबा का दिफा, ये सहाबा की मदद, ये सहाबा की तहरीर हकीकत में खतबे नबूवत की तहरीर है। मैं तो कहा करता हूँ जड़ावाला के सुनिया, ये सहाबा बाढ़ है नबूवत के बाद, ये सहाबा हिफाजती हिसाब है। कसरे नबूवत के बाद काबे के रब की कसम है, सहाबा महफूज हो गए, नबूवत महफूज हो गए, सहाबा बच गए, नबूवत बच जाएगी। खुदा न खास्ता अगर सहाबा ना महफूज रहे, खुदा न खास्ता नबूवत की, नबी की नबूवत भी महफूज नहीं रहे। मुसलमानों के पहले खलीफा कौन?
زور سے ربیع الاول کا پیغام ہے. 6 اور 7 ستمبر کی بات کر کے ختم کرنے لگا. تحریک ختم نبوت نام عطا اللہ شاہ بخاری ہے. علماء نے امیر شریعت کا لقب دیا. تحریک نموس صحابہ جس کے روح رواں نام حق نواز ہے. لقب امیر عظیمت کا پایا. توجہ، امیر شریعت کی ایک للکار کی ایک پیداوار جڑا والا کے سن رہا اور میں آپ کو موچی دروازہ تصورات کی دنیا میں لاہور لے چلتا ہوں. یہ امیر شریعت ہے جنہوں نے ٹوپی کو اتار کے لنفوں کو جھٹکا دے کے کہا لاؤ وہ دیکھو دروازے پہ اما عائشہ کھڑی ہے. لوگوں نے نظریں اٹھائی وہ صدیقہ کائنات کھڑی ہے. لاؤ تم بھی زندہ ہو. یا راجپال نبی کے گستاخی پہ کتاب لکھے میں قربان دو. یہ عالم نہیں ہے، مفتی نہیں ہے، شیخ الحدیث نہیں ہے، یہ کسی مدرسے کا استاذ نہیں ہے. یہ تو ٹانگا چلانے والا غازی علم الدین شہید ہے جس نے امیر شریعت کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے گستاخ رسول کو جہنم رسید کر دیا. اور میاں والی کی جیل میں گیا. یہ ایک للکار کی ایک پیداوار ہے. گمنام نہ جانے کتنے ہیں. امیر عظیمت کی ایک للکار کی ایک پیداوار ہے. غازی حق نواز رحمت اللہ تعالی علیہ جو آج بھی گلشن جھنگوی جامعہ محمودیہ میں شہداء کے گلستان میں وہ آرام کر رہا ہے. اس نے بھی ختم نبوت کے منکر کو جہنم رسید کیا. توجہ، وہ بھی میاں والی کی جیل میں، یہ بھی میاں والی کی جیل میں. غازی علم الدین شہید کو قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا ایک مرتبہ کہہ دو میں نے راجپال کو قتل نہیں کیا، میں تیری رہائی کرواؤں گا. غازی علم الدین نے جواب دیا تاریخ کو پڑھیے. کیسے کہہ دوں؟ میاں والی کی کال کوٹری میں روز میرے خواب میں آقا رحمت تشریف لاتے ہیں. ان کا ہاتھ میری پشت پر ہے. انہوں نے کہا غازی علم الدین گھبرانا نہیں، محمد تیری وکالت کرے گا. اس کو کہو ایک مرتبہ معافی مانگ لو، ایران سے معافی مانگ لو. کہا کیسے ہو سکتا ہے؟ میاں والی کی جیل ہے، وہ امیر شریعت کا غلام ہے، یہ امیر عظیمت کا غلام ہے. کہا پھانسی کے پھندے پہ لٹک جاؤں گا، لیکن انکار کر کے میری خوابوں میں ابو بکر آتے ہیں، میرے خوابوں میں صحابہ آتے ہیں. یہ دروازہ بند کر لو. جڑا والا کے سن لو 6 ستمبر اور 7 ستمبر کا بڑا گہرا تعلق ہے. وہ غازی حق نواز ہے، یہ غازی علم الدین ہے. میاں والی کی جیل میں ایک ہی کام کوٹری ہے. آئے نہ قربان جو تختہ دار پہ چڑھانے کا وقت آئے. نہ غازی علم الدین جھکا، نہ غازی حق نواز جھکا، نہ اس نے معافی مانگی ہے نہ اس نے معافی مانگی ہے. وہ بڑے مصطفیٰ کا غلام ہے، یہ بڑے صحابہ کا غلام ہے. وہ بھی دوڑ کے آیا تختہ دار پہ، یہ بھی دوڑ کے تختہ دار پہ آتا ہے. اس نے ختم نبوت کا تختہ دار پہ نعرہ بلند کیا ہے. اس نے ناموس سے صحابہ کا نعرہ بلند کیا ہے. وہی تختہ دار ہے، وہی پھانسی گھاٹ ہے. اس نے ہنس کو چوم کر گلے میں ڈالا، اس نے بھی ہنس کے چوم کے گلے میں ڈالا. وہ ختم نبوت پہ قربان ہوتا ہے، یہ صحابہ پہ قربان ہوتا ہے. اے سن لو، تجھے تو ختم نبوت کے لیے صحابہ کے لیے کانٹا نہیں چنا، تجھے تو کبھی گالی نہیں پڑی، تجھے تو کسی نے پتھر نہیں مارا. یہ دونوں غلام تختہ دار پہ ڈھول گئے. پھر ان کی کردار کو، ان کی بہادری کو، جرأت کو، شہادت کو دیکھ کے شاعر کیا کہتا ہے؟ مقتل سے اپنی یاری ہے ابدار پرانا لگتا ہے، مقتل سے اپنی
ہے، ابدار پرانا لگتا ہے، صدیوں سے کٹنا عادت ہے، ہر بار پرانا لگتا ہے، تم سنگ اٹھو یا خنجر، حق بات جو ہے وہ کہنی ہے، یہ ظلم و تشدد سرکاری، اب یہ سرکار پرانا لگتا ہے۔ 40 سال گزر گئے، لوگ کہتے ہیں تم نے کیا کھویا کیا پایا۔ سنو، ذمہ دار اسٹیج سے میں کہنے لگا ہوں، کعبے کے رب کی قسم، ان 40 سالوں میں ہم نے کھویا کچھ نہیں، پایا ہی پایا۔ ہم نے کھویا زور سے، پایا ہی پایا ہے۔ یہ تو قربانیوں کی داستان ہے، یہ تو شہادتوں کی داستان ہے۔ میں آج نارنگ منڈی مرید کے تحصیل صدر، جن کو کل دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا، اس کے جنازے کے ذمہ غفیر سے آج بھی میں عہد کر کے آیا۔ میں نے کہا قاری احمد شہید، تیرا خون رائے گا نہیں جائے گا، تیرا لہو رائے گا نہیں جائے گا۔ میں تیری میت کے سامنے کھڑے ہو کر حکمرانوں سے کہنا چاہتا ہوں، دہشت گردی ہمارا دستور نہیں ہے، کاش نہیں ہے، گالی اور گولی کی بات نہیں ہے۔ قاری احمد شہید، تیرا خون رنگ لائے گا۔ 14,000 شہداء کے خون کی برکت سے انشاءاللہ جس طرح 7 ستمبر 1974 میں پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں گستاخان رسول کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا اور ان کے لیے سزائے موت کا قانون بنایا گیا، انشاءاللہ کارکنوں، ساتھیوں، دیوانوں، پروانوں، مستانوں، منظر کی طرف قدم بڑھاتے رہو۔ شہداء کا لہو رنگ لائے گا۔ پاکستان کے قانون میں گستاخان صحابہ کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے گا، دیا جائے گا، دیا جائے گا۔ پاکستان کے قانون میں گستاخان صحابہ کے لیے سزائے موت کی سزا کا قانون بن کے رہے گا، بننا چاہیے۔ اور تیسری بات، انشاءاللہ جس طرح ہم قائد اہل سنت کی سرپرستی میں صحابہ کی عزت کا تحفظ کرتے ہیں، قائد اہل سنت مولانا محمد احمد لدھیانوی کی قیادت میں خدا نہ کرے، خدا نہ کرے پاکستان پہ مشکل وقت آئے، خدا نہ کرے ہم انشاءاللہ قائد محترم کی سرپرستی میں دفاع وطن کے لیے، دفاع پاکستان کے لیے، استحکام پاکستان کے لیے پاک فوج کے شانہ بشانہ ہراول دستے کا کردار ادا کریں گے، کیونکہ پاکستان کو بنایا میرے اکابر نے تھا۔ ضرورت پڑی تو بھی انشاءاللہ پاکستان کو ہم بچائیں گے۔ ارادہ کرتے ہو، ضرورت پڑی تو میدان عمل میں آؤ گے۔ اور پھر آخر میں میرا پیغام لیتے جاؤ۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ کلم وعد اللہ الحسنى، کلم وعد اللہ الحسنى۔ میرے پیغمبر کی جماعت کا ہر پھول جنت کا تاجدار ہے، جنت کا مالک اور وارث ہے۔ آپ اپنی نشستوں پر کھڑے ہو کر میرے ساتھ، صحابہ کے ساتھ اپنی عقیدت کا، محبت کا اظہار کرو گے۔ میں کہوں گا ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ یہ میرا بیانیہ نہیں ہے، یہ حق نواز کا بیانیہ نہیں ہے، یہ رب کا بیانیہ ہے۔ کلہم وعد اللہ الحسنى، ہر صحابی نبی۔ نہیں، شادی حال کے باہر آپ کی آواز نے گئی ہاتھوں کو بلند کر کے، ہر صحابی نبی۔ نہیں، زور سے بازو بلند کر کے، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی۔ جتنی ماں کے دودھ کی تاثیر ہے، سینے کے زور لگا کے، ہاتھوں کو بلند کر کے، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی۔ عقیدہ ختم نبوت، عقیدہ ختم نبوت، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری، حضرت مولانا یوسف بن نوری، حضرت مولانا احمد علی لاہوری، حضرت مولانا
हैदरी, मौला आजम तारक, मौला मोहम्मद अहमद लुधियानवी। पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? हर सहाबिया नबी, हर सहाबिया नबी, हर सहाबिया नबी। अल्लाह जो सहाबा की मोहब्बत में बाजू बुलंद हो ताकि आमद उसको फालज ना हो। हर सहाबिया नबी, हर सहाबिया नबी। अगर आपको ये बात समझ आ गई है, अगर आपकी ये मोहब्बत है, मेरा पैगाम लेते जाओ। जर्रे ही सही को से टकरा तो गए हम, जर्रे ही सही को से टकरा तो गए हम, दिल के सरन से हम आ तो गए हम, अब उठे के न उठे ये इनकी रजा है जालिब, लोगों को सरेदार नजर आ तो गए हम। ले शौक से नाम सहाबा का, कर चर्चा नाम सहाबा का, कर तलब है तुझको जन्नत की तो पल्ला थाम